السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوز اینڈ ویوز میں سید جاوید شاہ۔ ان سے ملکی صورتحال بالخصوص آج کل جو دوبارہ عمران خان صاحب نے ایک احتجاج کی کال دی ہے، اس کے اوپر ان سے تبادلہ خیال کریں گے۔ جی جاوید شاہ صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی ایک ایسے موقع پر دوبارہ کال کہ نئے سال کا آغاز وہ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے وہی احتجاج، وہی توڑ پھوڑ، وہی سلسلے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہی سلسلے دوبارہ شروع ہو جائیں گے یا کوئی مثبت پیش رفت ہوگی اس دفعہ؟ کیونکہ عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر مہنگائی کے نام پر ایک مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اس کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کوئی اندر کی خبر ہو تو ہمیں ضرور دیجیے، ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں۔ مرتضیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے بڑے اہم مسئلے پہ میرے سوال کیا ہے، اور یہ سوال اس وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی عروج کی سطح پہ پہنچ گئی ہے، یعنی کہ جو بلند ترین سطح ہوتی ہے اس پہ ہے، اور غریب عوام کا رہنا دوبر ہو گیا، جینا ہی دوبر ہو گیا۔ اس ضمن میں جو بھی اس حوالے سے ان کو ریلیف دلانے کے حوالے سے قدم اٹھائے گا، عوام اس کے ساتھ چلے گی، اور وہ عمران خان نے ماضی میں ان کی مارچیں کامیاب ہوئیں یا نہیں ہوئیں وہ ایک الگ بات ہے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ ایشو ایسا انہوں نے شروع پکڑا ہے کہ اس پہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ مہنگائی تیزی سے ہو رہی ہے، پی ڈی ایم جس کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ثابت ہو گئی۔ اب تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ان کے ایم این ایز مظاہرہ کریں گے۔ اب وہ ایم این ایز کتنے لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں یہ وقت بتائے گا، مگر انہوں نے بتدریج اس تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے 30 دسمبر سے، یعنی کہ آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آج شاید وہ آغاز کہیں کر چکے ہوں گے ان کے ضلعی دفاتر پہ۔ ایم پی اے اور ایم این ایس کو انہوں نے پہلے مرحلے میں کہا ہے کہ آپ مظاہرہ کریں۔ اور مہنگائی کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ واقعی میں گیس کے نرخ ہوں، بجلی کے نرخ ہوں، اور روزمرہ کی اشیاء خرد و نوش ہو، تمام انسان کی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے، اور غریب عوام خریدنے سے جی ہاں، قاصر ہے، بالکل چیخیں، عوام کی چیخیں نکل چیخیں رہی ہیں۔ نکل گئے۔ اس ضمن میں جو قدم اٹھائے گا اس کے ساتھ عوام چلے گی، میں یہ سمجھتا ہوں، اور پی ڈی ایم کو اگر اس تحریک کو ناکام بنانا چاہتی ہے پی ڈی ایم حکومت جو موجود ہے، تو وہ اپنے اخراجات میں کمی کرے پہلے فرسٹ اٹیمپٹ میں۔ نمبر 2، عوام کو فوری ریلیف دینے کے لیے کوئی سستے بازار اقدامات، یوٹیلیٹی سٹور پہ بھاری مقدار میں آٹا چینی رکھ دیا جائے سستے داموں، تو کچھ ان کو عوام کو سہولت دے، کوئی ریلیف دے، تو عوام شاید کہے گی کہ یہ پیپلز پارٹی بھی ہے، غریب عوام کا نعرہ بلند کر، نون لیگ بھی ہے جو ماضی میں عوام کے نعرے سے منتخب ہو کے آتی رہی، مستقبل میں آئے گی یا نہیں آئے گی یہ تو ایک الگ بات ہے، مگر یہ ہے کہ ان کی کارکردگی پہ اس وقت سوالیہ نشان ہے، اور اگر وہ مہنگائی پہ قابو نہ پا سکے اور اسی طرح کٹوتی سرکاری ملازمین تنخواہوں میں، انکریمنٹ میں، ان کے جو الاؤنسز ہیں ان میں کٹوتی کرتے رہے، ان کو تنگ کرتے رہے، ان کی جیبوں کو، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جاوید شاہ صاحب، لیکن یہاں پر اگر ہم نظر ڈالیں پی ٹی آئی کے پچھلے 4 سالوں میں جو ان کا دور رہا، تو مہنگائی اس دور میں بھی ہوئی ہے، اور اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں یہاں پر آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ معلوم کرنے یا جاننے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ میرا کام جی، نہیں ہے۔ لیکن مہنگائی اس وقت بھی رہی ہے، یہی سب چیزیں جو آج جتنی مہنگی ہیں اس وقت بھی مہنگی تھیں، اس وقت بھی وہ اس کا انکار کرتے رہتے تھے۔ لیکن ایک پیٹرول کی قیمت سے اگر ہم صرف ہر چیز کا جائزہ لیں تو صرف یہ مناسب نہیں ہوگا کسی دوسری پارٹیز یا اپوزیشن پر الزام لگا دینا۔ اب صورتحال کچھ ایسی، کیا یہ ان چیزوں کا حل ہے، اس طرح کے احتجاج؟ اور جب کہ آپ نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر وہی سلسلہ، وہی روایتی سیاست ہمارے یہاں چلے گی جو پہلے وتیرہ رہا ہے؟
ہماری دوسری پارٹیز کا، نون لیگ کا نام لے لیں، پیپلز پارٹی کا نام لے لیں، یا اور جو بھی جماعتیں رہی ہیں، تو کیا یہی احتجاج کے سلسلے چلیں گے؟ ہر ایک جو بھی کرسی حاصل کرنا چاہے گا صرف احتجاج کی راہ اختیار کی جائے گی، یا کوئی اس کا اور کوئی لائحہ عمل، کوئی جو اور کوئی میپ بنے گا کہ جس پر چل کر ان چیزوں کو حل کیا جا سکے؟ کوئی ایسی ایفرٹ نہیں ہو سکتی کلیکٹیو کے سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اس کو ایڈریس کریں، اس مسئلے کو؟ آپ کیا جی کہتے ہیں؟ جی صحیح کہا آپ نے. اصل میں پاکستان میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہے. چاہے اپوزیشن کل حزب اقتدار رہی ہو، اقتدار میں رہی ہو، تو اس نے یہ کام نہ کیا ہو، مہنگائی ختم نہ کی ہو. جیسے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے اپنے دور میں، واقعی عمران خان جب آئے تھے تو لوگ ان سے تبدیلی کا سوچ کے کہ یہ سستائی کریں گے. عمران جی ہاں، خان نے مسلسل پیٹرول بڑھتا رہا، ہر اشیاء خرد و نوش. ہم آپس میں جب لوگ ملتے تھے، صحافی حضرات یا عام شہری سے انٹرویو، سروے رپورٹ بنائی جاتی تھی، تو وہ لوگ یہی کہتے بھائی ہمیں تو اس سے بڑی امیدیں تھیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو مہنگائی سے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. اسی دوران میں کرونا نے ان کو سہارا دیا کہ کرونا کی آڑ میں یہ نکلنے میں کچھ کامیاب رہے کہ بھائی میں کیا کروں، کرونا ہو گیا. مگر بہرحال انہوں نے، واقعی آپ کی بات صحیح ہے، انہوں نے مہنگائی کی. اب پی ڈی ایم نے اس زمانے میں کہا کہ شہباز شریف میں کہا مجھے اپنی قمیض بیچنی پڑے، اپنا کپڑے بیچنے پڑیں تو میں سستائی کر دوں گا، مطلب چیزیں سستی. مگر وہ بھی ناکام ثابت ہو رہے ہیں ابھی تک. اسحاق ڈار آئے، وزیر مفتہ اسماعیل چلے گئے، اسحاق ڈار آ گئے، انہوں نے کسی حد تک کوشش کی. اب وہ یہ الزام لگاتے ہیں عمران خان پہ کہ جناب آئی ایم ایف کا جو پروگرام عمران خان کو ملا تھا اس پہ عمران خان نے امپلیمنٹ نہیں کیا، عمل درآمد نہیں کیا، اس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں. وہ یہ الزام لگا کے مہنگائی کا رونے والوں کو جواب دیتے ہیں. جبکہ وہ اپنی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ عمران خان نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. اور عمران خان کی جب حکومت جا رہی تھی تو عمران خان نے سوچا کہ اب عمل درآمد نہ کرو، اگلی حکومت کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اگلی حکومت جو رجیم چینج ہوئی، جیسے باجوہ صاحب نے بقول عمران خان کے چینج کر دیا پاکستان کی حکومت، تو اس کے بعد ان کو یہ گلے میں ان کے توق پڑ گیا مہنگائی کا بھی، اور یہ آئی ایم ایف کا بھی. آئی ایم ایف ان سے مطالبے کرنے لگی کہ آپ کریں، ہمارے جو اقدامات انہوں نے سائن کیے تھے انہوں نے نہیں کیے، آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں. تو اب ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے. تو اس حوالے سے ان کو مصیبت مل گئی دونوں طرف سے. اب مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، عالمی سطح پہ بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے، ویسے بھی ملک کے حالات خراب ہیں، معاشی انڈسٹریاں گیس نہ ہونے کے بند ہو رہی ہیں، مہنگائی کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل، اور اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو رہی ہیں. پیٹرول سب سے بڑی بات ہے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں سستا ہو رہا ہے، مگر یہ پیٹرول سے ہی کما رہے ہیں میرے خیال میں یہ لوگ نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی مہنگائی کم کرنے میں مطلب ناکام رہے، اور یہ بھی ناکامی ہو رہے ہیں ابھی تک. مگر یہ جو آپ نے سوال دوسرا کیا حصہ کہ بھئی یہ تحریک چلے گی، تو ہر اپوزیشن یہ موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے. عمران خان بھی ذرا موقع شناس آدمی ہے تو وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مارچ واچ تو ان کی وہ فیل ہو گئی. اب عمران خان ہے وہ اپنی یہ اس طرح سے غریب عوام کو متحرک کریں گے، اور ان کا جو ٹھیلا لگتا ہے وہ بند ہوگا. لازمی مظاہرہ ہوتا ہے، ٹھیلا رک جائے گا، لوگ جاب پہ جا نہیں سکیں گے، تو ان کو مزید مہنگائی میں پیسیں گے. جب ان کو نوکری پہ نہیں جائیں گے، تنخواہ ان کی کٹوتی ہوگی، فیکٹریاں بند جو چل رہی ہیں وہاں عوام نہیں پہنچے گی، اور برا حال ہوگا. یہ ایک طریقے سے حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے وہ اور کام کر رہے ہیں. اس میں ہونا یہ چاہیے محب وطن شہری اور اپوزیشن کی نشاندہی اس طرح ہو سکتی تھی کہ یہ آپس میں بیٹھتے اور اس بحران سے نکلنے کی کوشش کرتے. مگر جب وہ چور ڈاکو ان کو کہتے ہیں تو وہ بولتے ہیں میں بیٹھوں گا نہیں. عمران خان کو میں یہ بتا رہا ہوں، ان فیوچر میں عمران خان کو ان سیاستدانوں کے ساتھ، چاہے چور ہیں ڈاکو، ان پہ الزام لگتے رہیں، سب پہ لگے الزام. اب تو ان کی پارٹی کے لوگوں پہ لگ گئے تو ان کو بیٹھنا پڑے گا ان کے ساتھ. جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں پاکستان اس بحران سے نہیں نکلے گا، ورنہ بہت برے حالات پاکستان کو ہو جائیں گے. ابھی میں کل ایک چینل پہ جو آن ایئر چینل ہے اس میں دیکھ رہا تھا، لاہور کا چینل تھا، اس میں ایک پامس بیٹھی ہوئی تھی جو پہلے بھی اپنی، جی میں اسی سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ ابھی ہمارا پرنٹ میڈیا اور ہمارا میڈیا جو ہے ٹوٹل ہمارا اس الیکٹرانک میڈیا، اس میں جو ہے یہ خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں، اور جو علم نجوم کے جو ماہرین ہیں کافی انہوں نے جو ہے اس چیز کو
وہ اس کی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ جولائی تک عمران خان کو شدید خطرہ لاحق ہے. اور اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو بیانات ہیں، کیونکہ ان علم نجوم کے جو ماہرین ہیں ان کی کافی پیشن گوئی جو ہے وہ سچی بھی ثابت ہو چکی ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی اور عمران خان کے حوالے سے بھی. تو اب انہوں نے ایک جو ہے لائف تھریٹ کے حوالے سے بھی اور جولائی تک کو بڑا اہم قرار دیا ہے عمران خان کے لیے. یہ اصل میں ایک خاتون سامع خان ہے، وہ جو آج تک ان کی جو انہوں نے دی ہے اپنے علم نجوم کے حوالے سے، جو بھی وہ کرتی ہیں اپنا، اس کے حوالے سے انہوں نے جو دی ہے تو عمران خان کے حوالے سے کافی صحیح ثابت ہوئی ہیں وہ چیزیں. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 23 جولائی تک عمران خان ڈینجر زون میں، اور عمران خان جو ہے یعنی کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اور کیا یعنی کہ کوئی ان کے فیور میں چیز نہیں ہوگی، یہ وہ بتا رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں تو بہت کچھ دیکھ رہی ہوں جو میں بتا بھی نہیں سکتی، مگر میں اتنا کہوں گی عمران خان ڈینجر زون میں اور 23 جولائی تک رہیں گے، اس کے بعد بھی رہیں گے مگر 23 جولائی تک انتہائی خطرناک اس میں. تو اس میں یہ کسی طریقے سے عمران خان یہ نہیں ہوں گے کہ کسی طرح وارم اپ ہو جائیں یا کوئی ان کی تحریک کامیاب ہو جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹف ٹائم دینے میں شاید اپنی ان وجوہات کی بنا پہ ناکام رہیں جو وہ چاہ رہے ہیں کہ تحریک چلا کے پی ڈی ایم کو اس طرح کر دیں. مگر پی ڈی ایم کے بارے میں بھی یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں اگر ناکام رہی تو فوری الیکشن اگر انعقاد کیا گیا تو اس صورت میں نگراں سیٹ اپ بنے گا، اور نگراں سیٹ اپ میں امداد نہیں ملتی. تو اس طرح پاکستان میں حالات فوری الیکشن کے نہیں ہیں. یہ جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم اپنے ان تبصروں میں پہلے کہتے رہے، ہماری کافی باتیں، ہم تو پامست یا کوئی علم نجم نہیں رکھتے مگر ہم اپنی رائے اور تجزیہ دیتے. تو ہم نے کہا تھا اسمبلی نہیں توڑیں گے عمران خان، سرحد اسمبلی ان کے ہاتھ میں نہیں ٹوٹی آج تک. پنجاب اسمبلی پرویز الہی گیم کھیل گئے وہاں جو بھی ان کو کھیلنا تھا. زرداری لوگ کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کامیاب ہو گئے کسی حد تک، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے. تو یہ کامیابی تو عمران خان کو ابھی مل نہیں رہی، مگر عمران خان مخلص ہیں عوام سے، وہ اپنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے عوام کو اس مہنگائی سے نکال لیں. اگر وہ مخلص ہیں تو یہ تحریک ان کی کامیاب اگر ہو گئی تو یہ حکومت پہ ضرب پڑے گی کاری. اور حکومت اگر یہ سستا آٹا اور چینی اور یہ سب جو اشیاء خرد و نوش کو کرنے میں ناکام رہی تو پھر یہ ٹھہر نہیں سکے گی حکومت. مگر ان کو کرنا پڑے گا، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اسحاق ڈار مانے ہوئے وزیر خزانہ ہیں مگر نہ جانے کیوں وہ اس طرح ناکامیاب ہو رہے ہیں. اور یہ کیا وجہ ہے؟ یا تو اپنی وہ وزراء کو جو لے کے آ گئے ہیں ایک ظفر موج، اس کو کم کریں. میں یہ مشورہ دوں گا ان کو فوری طور پہ کم کریں، اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کریں اور کفایت شاری حکومت سے شروع کریں. وہ تو اس طرح مہنگائی کم ہوگی. اور اس طرح عمران خان کے حوالے سے آپ نے یہ جو علم نجوم کی جو تھی انہوں نے بتا دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کیا ہونے والا ہے ان فیوچر. جنوری کا جو سال گزریں گے بڑا اہم اس میں پاکستان داخل ہوگا اہم دور میں، اور ہم سب دعا کریں گے پاکستان میں خوشحالی آئے اور یہ جو ٹینشن کی فضا ختم ہو، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے. اس بنیاد پہ ہم یہ چاہیں گے کہ نا پرانے جو سال میں گزشتہ سال میں جو انہوں نے غلطیاں کی اس سے سبق حاصل کریں، اور نئے سال میں اس سبق حاصل کرنے کے بعد نئے سرے سے اپنی سیاست کا آغاز کریں یہ سیاستداں. ورنہ اگر اسی ڈگر پہ ہی چلتے رہے تو کوئی ماشاء اللہ تو نہیں لگ سکتا. مگر اگر انہوں نے مجبور کیا، پاکستان فوج نے تو پاکستان کی ضمانت لی ہوئی ہے کہ پاکستان میں امن رہنا چاہیے، سلامتی رہنی چاہیے. جب معیشت بگڑے گی، برے حال ہو جائیں گے، روڈوں پہ لوگ نکل آئیں گے، لوٹ مار اس طرح کی، خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو گیا جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ فوج بیٹھے رہے گی ہاتھ پہ ہاتھ. فوج نے قسم کھائی ہے، سب نے قسم کھائی ہوتی ہے، سیاستدانوں نے بھی، سب نے، مگر فوج نے حلف لیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کریں گے. جب سرحدیں ہی کمزور پڑ جائیں گی، شہر جب کمزور ہوں گے، ہنگامے چل رہے ہوں گے، مہنگائی کی تحریک، لوٹ مار، یہ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سری لنکا میں کیا ہوا؟ آپ سری لنکا کی مثالیں تو دیتے ہیں مگر اس سے آپ سبق سیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں. تو سبق نہیں سیکھ رہے ہم لوگ. فوج کو مجبور کریں گے، فوج آ جائے گی، پھر وہی حال ہوگا. پھر میں سمجھتا ہوں فوج کو مجبور نہ کیا جائے. اب تبدیلی آ گئی ہے فوج میں بھی، ان کو بھی اپنے کام کرنے دیا. سیاستدان بھی مثبت کام کریں، منفی کام چھوڑیں، ایک دوسرے پہ تنقید چھوڑیں، ایک دوسرے کو ڈاکو چور اور کرپشن کا وہ ہے
یہ کہنا چھوڑ دیں, عدالت میں فیصلہ دیں, عدالت میں جائیں, جس کے خلاف ہے سب بیٹھیں. بھائی اس پہ یہ ہے, یہ آپس میں اتحاد کر کے بیٹھیں اور متحد ہو کے میٹنگ سر جوڑ کے بیٹھیں سیاستداں. میں نے ابھی پچھلے تبصرے میں بھی یہی کہا تلک شیری کے, ابھی اس سے پہلے ہمارا جو اسی یوٹیوب چینل پہ منگل پہ میں نے دیا, انشاءاللہ ناظرین کی خدمت میں آئے گا ان قریب وہ. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں امن و آشتی ہو نئے سال میں. اگر یہ سیاستداں ہوش کے ناخن لیں, میں تمہیں بس یہی مشورہ دوں گا. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین اگلے ولاگ میں آپ سے ملتے ہیں, جب تک کے لیے اجازت, اللہ نگہبان.